रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। दुआ करती हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज इंशाल्लाह हम सबक नंबर 9 शुरू करते हैं, पेश का बयान। क्या शुरू करें? आज इंशाल्लाह हम देखेंगे पेश का बयान। हदायत नंबर 1 में देखते हैं। सबसे पहले पेश की पहचान करवाई जाए कि इसकी शक्ल यूँ होती है, ठीक है, ऐसी होती है और ये हमेशा हरूफ के ऊपर आती है, ठीक है। इसकी भी वही है कि इसको खींचना नहीं है, मारूफ पढ़ना है, मजहूल नहीं पढ़ना, इतना झटका इतना जल्दी नहीं पढ़ना कि झटका हो जाए और इतना लंबा नहीं करना कि अलिफ मद्दा बन जाए। इसको बिल्कुल दरमियानी हालत रखनी है, ठीक है। और इसकी आवाज़ कैसी होती है? अंग्रेज़ी के यू की होती है, ठीक है, ऊ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई है। अब इसके सबक की तरफ चलते हैं। हमज़ा दोम्मा ऊ, सॉरी, पेश को अरबी में दोम्मा कहते हैं, ठीक है। पेश को अरबी में क्या कहते हैं? दोम्मा। वम्मा भी कह सकते हैं, दोम्मा भी कह सकते हैं, ठीक है। हमज़ा दोम्मा ऊ, बा दोम्मा बू, ता दोम्मा तू, सा दोम्मा सु, जीम दोम्मा जू, हा दोम्मा हू, खा दोम्मा खू, दाल दोम्मा दू, राल दोम्मा रू, रा दोम्मा रू, ज़ा दोम्मा जू, सीन दोम्मा सु, शीन दोम्मा शू, स्वाद दोम्मा सु, द्वाद दोम्मा दू, तो दोम्मा तू। ये आखिर तक ऐसा ही चलेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि नरमी वाले कौन से हरूफ हैं, ठीक है। नरमी वाले हरूफ हम देखते हैं। नरमी वाले 3 हरूफ हैं, सा, राल, ज़ा। नरमी वाले कितने हरूफ हैं? 3 हरूफ हैं जिनको हमेशा नरमी के साथ ही पढ़ना है। जैसे सा दोम्मा सु, सा दोम्मा सु, राल दोम्मा रू, ज़ा दोम्मा रू। अब ये नरमी वाला भी है और मोटा हरूफ भी है, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम देख लेते हैं सीटी वाले। सीटी वाले 3 हरूफ हैं, ज़ा, सीन, स्वाद। ज़ा दोम्मा ज़ू, सीन दोम्मा सु, स्वाद दोम्मा सु, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह हम देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हरूफ क़लक़ला वाले, ठीक है। क़लक़ला वाले कितने हरूफ हैं? क़लक़ला वाले 5 हरूफ हैं, बा, बा, जीम, दाल, तो, क़ाफ। अब इसको क्या कहेंगे? बा दोम्मा बू, जीम दोम्मा जू, दाल दोम्मा दू, तो दोम्मा तू, क़ाफ दोम्मा कू। उसके बाद हम देख लेते हैं मोटे हरूफ, ठीक है। मोटे हरूफ देख लेते हैं कि मोटे हरूफ कितने हैं। मोटे हरूफ 7 है। मोटे हरूफ कितने हैं? 7। खा दोम्मा खू, खा दोम्मा खू, स्वाद दोम्मा सु, दो दोम्मा दू, तो दोम्मा तू, ज़ा दोम्मा ज़ू, गैन दोम्मा गू, क़ाफ दोम्मा कू, ठीक है। अब हम होंठों वाले देख लेते हैं कि भाई होंठों वाले कितने हरूफ हैं, ठीक है। होंठों वाले 4 हरूफ हैं, बा दोम्मा बू। ये वाइट नज़र नहीं आ रहा, हम कोई और कर लेते हैं, ये देख लेते हैं। बा दोम्मा बू, ये तो वही कलर हो गया ना। बा दोम्मा बू होंठों वाले हरूफ है, बा दोम्मा बू, फा दोम्मा फू, मीम दोम्मा मू, वाओ दोम्मा वू, ठीक है। अब इतने ही चलेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी ज़्यादा ही खिचड़ी बन गई है, ठीक है।
اب دیکھیں آپ کو سیٹی والے حروف کا بھی میں نے بتایا ہے، نرمی والے حروف کا بھی بتایا ہے، قلقلہ والے حروف کا بھی بتایا ہے، حروف مستعلیہ کا بھی بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی کہ ایک تختی کے اندر ہم نے ہر چیز کو دیکھا ہے، آپ نے بھی ہر چیز کو دیکھنا ہے، تختی میں ہم نے ہر چیز کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آپ کی کلیئر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے اس کی آواز کیسی ہوگی؟ او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، ہو، او، یو، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب اس کی مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی مشق میں بھی ہم نے بس تھوڑے سے لفظ کرنے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے۔ جیسے اب ہم دیکھ لیتے ہیں، یہ پہلا لفظ دیکھ لیتے ہیں، یہ والا سین ضمہ سو، قاف کسرہ قی، سوقی، طاد فتحہ طا، سوقیط، سوقیط۔ اب دیکھیں سین سیٹی والا حروف، باریک حروف بھی ہے، قاف موٹا حروف بھی ہے، اور طا بھی موٹا حروف ہے، ٹھیک ہے۔ سوقیط، سوقیط۔ اب تا پر آخر میں قلقلہ ہو جائے گا جزم کی صورت میں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ والا آخری لفظ دیکھ لیتے ہیں، قاف ضمہ قو، ضاد کسرہ ضی، قضی، یا فتحہ یا، قضیہ، قضی۔ اب یہاں پر دیکھیں قضی، قاف موٹا حروف، قاف حروف مستعلیہ سے بھی ہے اور موٹا بھی پڑھا جائے، یعنی موٹا ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اگر قاف کے مخرج کی طرف دیکھیں تو یہ لحاظ یعنی اوپر تالو کے نرم حصے سے لگے گا، ٹھیک ہے، کوے کو لگے گا۔ اب ضاد حروف حافیہ یعنی داڑوں کو لگے گا، 5 داڑوں کو، موٹا حروف بھی ہے۔ یا باریک حروف ہے، یا کا مخرج اس کا لقب حروف شجریہ، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ وسط اللسان بالمقابل، اوپر کے تالو سے لگے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اب ہر ایک چیز کا مخرج بھی پتہ لگ گیا ہے، باریک اور موٹا ہونے کی صورت بھی پتہ چل گئی ہے، ہر چیز پتہ چل رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دیکھ لیتے ہیں، را ضمہ رو، سین ضمہ سو، رسو، لام ضمہ لو، رسولو، رسل۔ را موٹا، سین باریک، لام بھی باریک، لیکن سین میں سیٹی بھی لے کر ہے، ٹھیک ہے۔ آگے یہ والا دیکھ لیتے ہیں، خوا فتحہ خوا، با ضمہ بو، خوابو، ثا فتحہ ثا، خوابثا، خوابث۔ اب یہ والا دیکھ لیتے ہیں، یا فتحہ یا، ہا فتحہ ہا، یہا، با ضمہ بو، یہبو، یہب۔ یہاں پر کیا ہو گیا؟ قلقلہ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ اب انشاءاللہ ہم چلتے ہیں اس کی مزید وضاحت کی طرف، ٹھیک ہے۔ ذکر، حشر، قدر، تزیر وغیرہ میں را وقف کی صورت میں باریک ہو اور وصل کی صورت میں پر پڑی جائے گی۔ اب انہوں نے کیا بتایا؟ یہ 4 لفظ جو انہوں نے بتایا ہیں، یہ را وقف کی صورت میں باریک، وقف کی صورت میں باریک پڑی جائے گی۔ جیسے ذکر، را اگر ہم تلاوت جاری کر رہے ہیں تو یہاں پر را موٹی پڑی جا رہی ہے، لیکن اگر ہم اس کو روک دیں گے تو پھر یہ را باریک پڑی جائے گی۔ ذکر، حشر، را پر پڑی جا رہی ہے، لیکن اس کو جزم دے دیں گے تو حشر۔ قدر، را پر، لیکن جزم دے دیں گے تو قدر۔ پھر تزیرو، یہاں پر دیکھیں را تزیرو، را پر پڑی جا رہی ہے، لیکن وقف کی صورت میں تزیر، را باریک پڑی جائے گی۔ اوہو بچوں، یہ دیکھیں میں نے الٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم تلاوت کو وقف کریں گے، جب وقف کریں گے تو را پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں۔ جیسے ذکر، ذکر، وقف کی صورت میں را پر پڑی جائے گی، ٹھیک ہے، وقف کی صورت میں را پر پڑی جائے گی، لیکن وصل یعنی تلاوت کی صورت میں را باریک پڑی جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ذکر، حشر، قدر، تزیرو، ٹھیک ہے۔ اب نوٹ یہ دیکھیں، یہاں پر دیکھیں نظری میں را وصل کی صورت میں باریک پڑی جائے گی، یعنی تلاوت کی صورت میں باریک پڑی جائے گی، لیکن وقف کی صورت میں را پر پڑی جائے گی، جیسے نظر۔ پھر قاعدہ نمبر 2 میں دیکھیں، جس کلمے کے آخر میں پیش ہو تو وقف کی صورت میں اسے ساکن کر دیں گے، جیسے رسولو، رسل۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔